بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری آج چوتھی نشست ہے، اور قرآن مجید اس چوتھے تعلق کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نور کی پیروی کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ آج بظاہر دنیا کے اندر بہت روشنیاں ہیں، لیکن بہت تاریکیاں بھی ہیں۔ انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک مرد اور عورت کے مسائل کیسے حل ہونے چاہیے، ریاست اور فرد کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، سرمایہ اور محنت کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا کیا رویہ اپنے دوست احباب اور فیملی کے ارکان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انسان آج بھی ہدایت اور روشنی کی تلاش میں ہے، اور صحیح معنوں میں یہ نور، یہ روشنی، یہ رہنمائی اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ ہے نور قرآن، جس کے بارے میں نے عرض کیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس نور کو قرآن مجید الہدا کا لفظ دیتا ہے۔ الہدا سے مراد کیا ہے؟ مجموعہ ہدایات۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چند ہدایات کی ضرورت ہے۔ وہ جتنی ہدایات کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے، آج مجھے کسی واسطے سے سروکار پڑ جائے، میں گوگل تو کھولتا ہوں، یوٹیوب تو کھولتا ہوں، لیکن قرآن نہیں کھولتا۔ حالانکہ الہدا تو قرآن تھا، اور اس کے ساتھ جڑنا کس قدر ضروری تھا کہ خود قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑنے سے کیا مراد ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر خوشیاں مناؤ، یہی وہ قرآن ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ اس قرآن کے ساتھ جڑنا اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ قرآن وہ مضبوط رسی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنا تو درکرار، صحیح پڑھنے کے اوپر ہماری قدرت نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تلقین فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن آج ہم انگریزی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگریزی زبان کے اندر حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے سے دوسروں کو گراتا بھی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اوپر اٹھے گا، ترقی کرے گا، اسے چھوڑ دے گا پستی میں جائے گا۔ اور پھر آخری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو الہدا سمجھیں اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ دوسری صورت میں ایک دوسرا منظر بہت ڈرا دینے والا ہے جو سورہ فرقان کے اندر اللہ نے نقل کیا ہے۔ وقال رسول، آخرت کا منظر ہوگا، رسول کہیں گے یا ربی،
اے میرے رب ان قومی، یقیناً میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ الصادق اور الامین، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اشارہ کر کے کہیں کہ اللہ اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو بتائیے ذرا نجات کی، بچاؤ کی کوئی صورت ممکن ہو سکے گی؟ اور اس کے مقابلے میں بشارت ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن قبر کے اندر بھی سفارشی بنے گا اور حشر کے اندر بھی سفارشی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ قبر اور حشر کے اندر ہمارا سفارشی بنے، ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔